السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور فیک نیوز ڈیجیٹل دہشت گردی قرار. 9 مئی کے ملزمان اور سہولت کاروں کو چھوٹ, عدالتی ڈیل سے تعبیر. بنو واقعے پر پاک فوج کے خلاف بیانیہ مضمون پروپیگنڈا مہم سے موسوم. اور سوشل میڈیا پر زہریلا پروپیگنڈا چلانے پر اسلام آباد پولیس کا تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پر چھاپا. جماعت کے ترجمان رؤف حسن گرفتار. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں براہ راست کسی کا نام لیے بغیر پاک فوج اور دیگر ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کو دہشت گرد قرار دیا. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بہت واضح انداز میں ڈیجیٹل میڈیا دہشت گردوں کو ریاستی دہشت گردوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کا ہدف ایک ہی ہے. دیکھیں, یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی. جو دہشت گرد ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان کے یہ نام ہے, یہ گروپ ہے, یہ ہے. ڈیجیٹل دہشت گرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون. لیکن دونوں میں ایک بڑی مزدار الائنمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ الائنمنٹ یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ فوج ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بنو امن مارچ میں فائرنگ کے واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے جہاں عدالتی نظام پر سوال اٹھایا, وہیں اشارتاً اس کی کڑیاں بھی تحریک انصاف سے جوڑی. جو آپ کا عدالتی نظام ہے, جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں, جو سہولت کار ہیں, اس کے جو منصوبہ ساز ہیں, جب وہ ان کو ڈھیل دے گا, جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے, تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹلٹی ہے, یہ فاشسزم ہے, یہ فسطائیت ہے, یہ مزید پھیلے گی. عدالت سے شکوے کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بنو میں امن مارچ پر ہونے والی فائرنگ کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ امن مارچ میں کچھ مسلح عناصر شامل ہوئے, انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا اور پھر ڈیجیٹل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا کر دیا. جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. فوج نے سیدھی نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی. دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں نکال کے لگائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی بنو میں آج یہ بچے کو مار دیا گیا, گولی مار دی گئی. کس طرح پھر ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو سے ہیں وہ ایکچوئل ٹیررسٹ کی سپورٹ میں وہ نیکسس کس طرح آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. 15 جولائی کو دہشت گردوں کا بنو کے اوپر کینٹ پہ حملہ ہوا. انہوں نے وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کی, کچھ معصوم شہری بھی شہید ہوئے. اگلے دن جو بنو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کرنا ہے, لیکن جب وہ امن مارچ ہوا کچھ مخصوص نیگیٹو جو عناصر ہیں انہوں نے وہاں پہ ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف نعرے بازی کی, پتھراؤ کیا. اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے. دے فائرڈ. ایک عارضی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی, اس کو بھی گرایا. جو سپلائی ڈیپو ہے اس کو لوٹا بھی. نہتے لوگوں میں فائرنگ کی جاتی تو کیا اتنی تسلی سے وہاں آٹے, گھی, بوریاں چوری کر رہے ہوتے. جو فوج نے رسپانس دیا ایز پر ایس او پی, ایز پر آرڈرز تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے امن مارچ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی صوبائی حکومت پر ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک جماعت اپنی ہی حکومت کے خلاف مارچ کیوں کروا رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا حکومت کو باقاعدہ چارج شیٹ کیا. لا اینڈ آرڈر ہے, رائٹ کنٹرول ہے, یہ تو صوبائی حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, یہ فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے. یہ نہیں سمجھ آتا ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائی جا رہی ہے. مارچز کریں, امن مارچز کریں, پروٹیسٹ کریں دہشت گردی کے خلاف. جنرل احمد شریف چودھری نے بہت واضح انداز میں یہ بھی کہا کہ آپریشن عزم استحکام پر سیاست کی جا رہی ہے. سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عزم استحکام کو متنازع بنا دیا جائے. انتہائی سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں کہ عزم استحکام ایک ہماگیر, ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے, اینڈ اٹ از ناٹ اے ملٹری آپریشن پر سے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ جی بہت آپریشن ہو رہا ہے, لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. دیر از اے ویری اسٹرانگ لابی جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں عزم استحکام کے, اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی اور نیشنل ایکشن پلان کے تھے, یہ نہ پورے ہو. کیوں ایک بہت بڑا مافیا, سیاسی مافیا, غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا, اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں آن جھوٹ, فیک آرگومنٹس. 9 مئی کے بعد اب بنو میں امن مارچ پر فائرنگ, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف زہریلی مہم کے تانے بانے بھی تحریک انصاف کی طرف مڑتے دکھائی دے رہے ہیں. اسد کیسر کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ بنو واقعے کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف پر پابندی کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے, اور تحریک انصاف کے ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے.
DGISPR की आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त सामने आई है कि जब हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की तैयारियों में है। हुकूमत पाबंदी आयद करने से पहले तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात का लेबल चस्पा करेगी और इसके बाद काबीना से इसकी मंजूरी लेगी। आज इसी नौयत की एक पुलिस कार्रवाई में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन को पार्टी सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर पर छापे के दौरान कंप्यूटर्स और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहां से करवाया जाता था। मकामी लोगों को भड़काया जाता था, प्रोपेगेंडा कंपनीज चलाई जाती थी, कैंपेन्स चलाई जाती थी। पुलिस का दावा है कि इस पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलव्विस लोगों को गिरफ्तार किया गया और रऊफ हसन की निगरानी में ही डिजिटल मीडिया सेल चलाया जा रहा था। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि ये छापा 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ की मालूमात पर मारा गया है। पुलिस ने 2 दिन पहले अहमद वक्कास जंजुआ को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक अहमद वक्कास जंजुआ के कब्जे से बारूदी मवाद, क्लैशनकॉफ समेत डेटोनेटर्स भी बरामद हुए। FIR में दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से मुलजिम 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर है और अब पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर रऊफ हसन इससे पहले मुतअद्दिद बारी दावा कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बाहर से ऑपरेट होता है। कौन इस वक्त इंक्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया में हैंडल नहीं करता। लेकिन आपके सारे MNAs MPs ने तो उसको रीट्वीट किया होगा। वो उनकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में होगा, अपना पर्सनल उनकी। मैं जानता हूं सर कि आपके सोशल मीडिया जो टीम है वो लोगों को फोन कर करके MNAs को कहते रही कि इसको रीट्वीट करें। सोशल मीडिया टीम तो कर रही थी ये काम। देखिए, सोशल मीडिया टीम अगर ये कर रही थी तो ऑब्वियसली कर रही थी। अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं जाती तौर के ऊपर आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया मेरी एम्बिट में आता ही नहीं है, so I don't handle it. So that's an independent unit, जो कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है। और ये लगता है आपको डिलीट हो जाएगी अगले साल। तो मैं उसको देखेंगे, अगर है ऑब्जेक्शनेबल तो आई डिस्कस इट विद द सोशल मीडिया टीम जो अमेरिका में बैठते हैं, जो उनका हेड है, उससे मैं बात करूंगा।